مہمان خصوصی، بہت عمدہ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور کئی شعراء ایسے ہیں کہ جن کی گفتگو بھی جو ہے وہ بہت باکمال ہوتی ہے. تو انہی میں سے ایک ہے، ہم اکثر تقاریب میں بھی انہیں سنتے ہیں. آج بھی تشریف لائے ہیں. میں درخواست گزار ہوں نہایت واجب الاحترام جناب قیوم طاہر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب اور صاحب کتاب کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں. جناب قیوم طاہر صاحب. بہت شکریہ جناب رضوان حیدر صاحب، اظہر لوگ، جناب صاحب صدر. بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی آپ سے. آپ ہمیشہ سے دل کے قریب ہیں، اور جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک اندر سے ایک جو پھوٹتی ہے ایک خوشی، وہ آپ کے لیے ہمیشہ ہوتی ہے. رضوان حیدر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بہت کام کر رہے ہیں. یہ سب سوال تو رستے میں آ کے ابھرے ہیں. سفر سے پہلے کہاں خوف وسوسوں کا تھا. تو ہیڈ لائنز ہم پڑھتے ہیں بڑے آسانی سے کہ یہ ہو گیا، یہ ہو رہا ہے. جب تفاصیل آتی ہیں تو وہاں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. کرب کشمیر کو پڑھتے ہوئے بہت ساری باتوں کا جو کرب رضوان نے بیان کیا ہے، وہ بھی یہاں رہ رہے ہیں. یہ ان کا ملک ہے. کم از کم میں اور میرے بہت سارے دوست اور پورا پاکستان کشمیر کو اپنے آپ سے الگ نہیں سمجھتا، اور نہ ہی کشمیری جو ہے وہ اپنے آپ کو پاکستان سے الگ سمجھتے اور کرتے ہیں. چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، تفصیل جب ڈیولز ان ڈیٹیل جب جس کو کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ ہوتی ہیں. حسیب نے بھی کوئی ذکر کیا، کتاب میں بھی کچھ ذکر ہے، کچھ شکایتیں ہیں، لیکن شاید وہی شکایتیں ایک پاکستانی کو بھی اپنے حکمرانوں سے ہیں. وہی شکایتیں ان کو بھی وہی ہے کہ جو ایک جسٹس نہ ہونے کی اور لوگوں کی خواہشات کا، جیسے وہاں ایک الگ سے خواہشات کی بات ہے، یہاں الگ سے ایک خواہشات کی بات ہے کہ ہم وہ اچیو نہیں کر سکے جو دنیا کی دوسری اقوام نے ہم سے بہت دیر بعد آزادیاں حاصل کر کے ایک اچھی حکمرانی کے ذریعے انہوں نے حاصل کر لیں، اور ہم اس سے جو ہے بہت ان ثمرات سے بہت پیچھے رہ گئے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک وقت میں کیا شور تھا اور ہم کس تکلیف سے گزرے جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا، بہکائے گئے. اور اب وہ خود یہ بات پہلی دفعہ آ کر جب ان کے اب جرنیل یہاں آ رہے ہیں، وہ خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو مکتی بہانی تھے وہ ہمارا سب سے بڑا خراب ایکشن تھا. یعنی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اس سے پہلے سارے کا سارا الزام پاکستان پر لگایا جاتا تھا کہ انہوں نے یہ مظالم کیے، لیکن اب وہ خود آ کر یہ کنفیس کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ جو ان کا جو ہونا تھا وہ ہمارے لیے باعث شرمندگی رہا، اور ان کی وجہ سے جو ہے، اور اب وہ جو ہے ان کو پتہ چل گیا کہ اس بڑے ملک کے ساتھ جس کی ہیجمنی کا وہ ہمیشہ رہا ہے کہ میں اپنی طاقت کے ذریعے اپنی جو چھوٹی ساتھ کے جو ممالک ہیں ان کو میں دبا لوں گا. لیکن وہ ایک آدھی صدی ہی صحیح، لیکن آدھی صدی کے بعد اس کے چنگل سے نکل آئے. یہی حال باقی جگہ پر بھی اگر ہم آج مضبوط ہو جاتے ہیں، کشمیری اپنی جگہ پر متحد ہیں، دونوں طرف سے کشمیری. لیکن میں یہ بھی بات عرض کر دوں، مقصود جعفری صاحب بیٹھے ہیں، میرے ایک دوست ہیں جو ایک آزاد کشمیر کے ایک وزیر اعظم کے صاحبزادے بھی ہیں. ایک دن میری ان سے بات ہوئی کہ یار یہ کچھ آپ کے ہاں بھی لیڈران کے ہاں جو ہے نا، وہ مجھے اس طرح سٹرگل نہیں نظر آتی جیسے مقبوضہ کشمیر کے جب ہم وہاں پر گیلانی صاحب کو یا لون صاحب کو یا ملک کو، یاسین ملک کو جب ہم سنتے اور دیکھتے ہیں تو آپ کے ہاں نظر نہیں آتی. تو وہ ہنس کر مجھے کہنے لگے کہ ہم خود بھی، ہمارے لیڈر بھی نہیں چاہتے کہ وہ ہم پر مسلط ہو جائیں، وہ اتنے میچور سیاستدان ہیں. اچھا، تو بہرحال یہ
یہ بات ان کا تجزیہ، ان کا تجربہ ہے، میرا اس بات نہیں ہے، لیکن ان کا جو وہاں کے ہے ان کا تجزیہ یہ ہے کہ وہ اتنے میچور سیاستدان ہیں کہ ہم ان کے سامنے بونے ہیں، اور ان کے اگر وہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہماری بات نہیں بنے گی یہاں پر، تو ہم خود بھی جو ہے وہ اسی گو مگو میں ہی رہتے ہیں کہ اگر وہ آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک ضمنی سی بات ہے۔ اس میں جو کرب جو بیان کیا گیا ہے وہ ایک حساس دل شاعر کا، ایک حساس سوچ رکھنے والے شاعر کا ہے، اور اس میں انتہائی جو ہے کچھ گلے شکوے جو ہیں وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہی گلے شکوے ہمیں بھی ہیں یہاں پر اپنی ان سے، کہ جنہوں نے یہ ہمیں تیار کرنا تھا۔ اور اب میں اپنا بتاؤں کہ میرا اپنا بیٹا پلندری کیڈٹ کالج میں پڑھتا رہا ہے، وہاں پڑھنے کے لیے گیا، ابھی وہ آرمی میں ہے الحمدللہ۔ بریگیڈیئر اکبر خان اس زمانے میں پرنسپل تھے وہاں پر، اور وہاں پر وہ پڑھتا رہا ہے۔ ہم جاتے تھے وہاں پر، بہت سارے ہمارے احباب ہیں، بہت سارے ایک دو ہمارے عزیزوں کی شادیاں ہوئیں، رشتہ داریاں بنی، تو وہ سارے کے سارے جو ہے کوئی ہماری جڑنا ہے یا ہمارا ہونا جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لازم و ملزوم ہے، نہ وہ ہم سے الگ ہو سکتے ہیں نہ ہم ان سے کسی بھی صورت میں۔ یہ وقتی طور پر ہے، میں نے اس لیے بنگلہ دیش کا ذکر کیا کہ اب ایک لمبے عرصے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ نہیں وہ پہلے والے ہی بہتر تھے جن کے ساتھ ہمارا تھا، جب وہ انہوں نے باقی رویہ دیکھا کہ ہمیں کیسے کس طریقے سے ہماری اکانومی کو، کس طریقے سے ہمارے بارڈر کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو جو جہاں تک اب اس کا ہے کشمیر کا، تو ابھی دیکھیں جب ہم لوگ اپنی ارلی ایج میں تیاری کر رہے تھے کہ بھئی ہم نے آرمی میں کمیشن لینے کے لیے جانا ہے، تو جو ہم تیاری کیا کرتے تھے اس میں سب سے پہلے ہمیں دو ہی دنیا کے مسئلے پڑھائے جاتے تھے، ایک مسئلہ فلسطین، ایک مسئلہ کشمیر۔ مسئلہ کشمیر کو دوسرے نمبر پر رکھتے تھے، فلسطین کو ہمیشہ پہلے نمبر پر رکھتے تھے۔ اس کا تو انہوں نے ٹنٹا ہی ختم کر دیا ہے کہ جب دنیا کی بڑی طاقتیں ایک طویل عرصہ کے لیے کسی بھی ایسی مخاصمت کا شکار رہتی ہیں کہ آپ کا جو ایک دشمن چاہے وہ آپ سے تعداد میں کم ہے، لیکن اس کی امداد کرنے والے اتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو اتنا طاقتور بنا دیتے ہیں، پھر آپ کی جو افرادی قوت ہے، جو آپ کے افراد ہیں، وہ اس طرح منظم نہیں رہتے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرا جو ہے فریق، دشمن جو فریق ہے، وہ دوسروں کی مدد سے حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اپنے لوگ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اب میں کرب کشمیر کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ایک دو شعر تو قریشی صاحب نے وہ کیے، وہ میں نے بھی وہی والے نوٹ کر رکھے تھے، سوائے آدھے مصرے کے کہ اجاڑے ہیں گل و گلزار میرے، عدو ہیں کچھ پسے دیوار میرے۔ یہ وہی بات ہے جو میں بھی عرض کر رہا کہ عدو ہیں کچھ پسے دیوار میرے، میں اپنے گھر سے بے گھر ہو گیا ہوں، اور یہاں میں نے بدلا ہے کہ ڈراتے ہیں مجھے سب یار میرے۔ تو اپنے یار جو ہیں وہ زیادہ ڈرا رہے ہیں، تو اس میں میرے خیال میں کوئی ڈرنے والی بات بالکل کوئی نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ کیا ہم یکسو بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ پاکستانیوں کو بھی سوچنا ہوگا اور کشمیریوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے مقصد اور اپنے کاز کے لیے یکسو رہے بھی ہیں یا نہیں رہے، یا وہ بھی جو ایک آپا دھاپی میں یہاں ایک پورا ملک مصروف ہو گیا کہ جیسے تیسے بھی ہو وہ ہم نے مال بنانا ہے، پیسے کمانے ہیں، اور ہمارے مقاصد کیا ہیں، ان مقاصد سے صرف نظر کر کے وہ اس طرف چلے گئے کہ جو ہمیں اور ہمارا دین، اور ہمیں جب ہم اپنے خلفاء سے لے کر کربلا تک ہم آتے ہیں، اور وہاں پر کیا ہمیں ملتا ہے، وہاں پر ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم قربانی دینے والے ہیں، ہمیں قربانیاں ہی دینی ہوں گی، تبھی ہم جو ہے یہ سب کچھ آگے کر سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت اس میں اشعار ہیں، اور میں ایک دفعہ پہلے بھی میں نے مذاق میں کہا تھا کہ ہمارا ملک ہے پاکستان، کشمیر ہے، میں کہا کہ اگر یہ جو چند خوبصورت چہرے نظر آتے ہیں، اگر یہ کشمیر، پٹھان اور یہ پٹھوار کا علاقہ نہ ہوتا تو سارے کے سارے لگتا تنزانیہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں یہاں پر۔ شکر ہے کہ یہ ہم سارے اکٹھے ہیں اور ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔